ہجلا یا روسی میں بیٹھی یشما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ 19 سالہ لڑکی اس وقت خوفزدہ تھی، لیکن وہ خود کو بار بار یہ باور کرا رہی تھی کہ اسے مضبوط بننا ہے۔ نہ جانے اس کے مجازی خدا کا رویہ کیسا ہوگا، لیکن اسے ہر حال میں خود کو پرسکون کر کے آج دادی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو تھامتی بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا 35 سالہ شوہر اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ گھونگھٹ کی آڑ سے دیکھتے ہی وہ قدرے ڈر سی گئی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا، اپنا سر صوفے سے لگا کر ٹیک لگائی اور گہرے گہرے سانس بھر کر آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے لگا۔ جو بھی ہو تمہیں پہل کرنی ہے، ہر حال میں اس کے قریب جانا ہے۔ اسے اپنے نانی کے الفاظ یاد آئے جو انہوں نے اسے کہے تھے۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور اگلے ہی لمحے بیڈ سے آہستہ سے اتر کر سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے مجازی خدا کو پیش کرنے لگی۔ یہ لیجئے، پانی پی لیجئے۔ نسوانی آواز پر اس شخص نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شجاع کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ بند کرو یہ ڈرامے، اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری چال، مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس ایک جھٹکے سے لے کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو یشما دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھا۔ نانو نے کہا تھا کہ مجھے اس حویلی کا وارث چاہیے جو مجھے صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہری، اور اس مقصد کے لیے آپ کو میرے نزدیک آنا پڑے گا۔ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ شجاع نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یشما کی طرف دیکھا اور قہر آلود لہجے میں کہنے لگا، مجھے سارا کافی ہے۔ میں اس رشتے سے نہ پہلے خوش تھا نہ اب۔ تم دوسری بیوی ہو، دوسری ہی رہو۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو یشما ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا چکی تھی۔ چاہے آپ مجھے بیوی مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں نے آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا، اور میں اس بات کے لیے راضی ہوں کہ ہم اس حویلی کو وارث دیں۔ وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑی اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی، اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ مجھے وارث نہیں چاہیے، سمجھی تم؟ اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اس سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے وہ اسے دھتکار کر جانے لگا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو میرا حق کی زوجیت دینا ہی ہوگا۔ اس کی بات سن کر شجاع ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی کم عمر تھی، لیکن اس کی باتیں اس قدر بے باک کہ وہ چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ یشما اسے خاموش دے کر ہمت کرنے لگی اور اس کے گلے سے لگی۔ بیوی ہوں میں آپ کی، مجھے پتہ ہے آپ زیادہ دیر مجھ سے دور نہیں رہ سکتے۔ وہ اس کے جسم سے چپکی اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آیا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کا جبڑا اپنے فولادی ہاتھوں میں لیا۔ خبردار، اگر تم اپنی حد بھولی ہو تو تم نے ابھی شجاع کا غصہ دیکھا کہاں ہے؟ وہ صرف سارا کا ہے اور سارا کا ہی رہے گا۔ میں کردار کا اتنا ہلکا نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں۔ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دادی مجھ پر اتنا دباؤ کیوں ڈال رہی تھی، کیونکہ کسی حد تک یہ ان کی نواسی یعنی تمہاری بھی خواہش تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک شادی شدہ مرد کی زندگی برباد کرتے ہوئے تمہیں ذرا برابر بھی خیال نہ آیا؟ اس نے ایک دم سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیا۔ یشما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نانی کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرنے کے باوجود وہ ذلت کا سامنا کر رہی تھی۔ اب یہاں کھڑی کھڑی آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ تیز آواز میں اسے حکم دینے لگا۔ لیکن میرا کمرہ تو یہی ہے نا، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ دوبارہ اگر اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو تم دیکھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نہ مجھے وارث چاہیے اور نہ میں شادی کے حق میں تھا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اور میں بھی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
کہتے ہوئے اس نے دروازہ ایک دھار سے بند کیا، اس کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگے۔ سچ شکر کہ اس کا کمرہ سب سے اوپر تھا، وہ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ روتے ہوئے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور بھاگ کر اس کمرے کے بالکل سامنے موجود اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے نانی جان کہ میں اپنا آپ ان کے قدموں میں ڈھال دوں، اپنی عزت نفس کو کچل دوں، لیکن شاید میری زندگی میں محبت لکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے محبت چاہی کب تھی، مصلحت کے تحت جو یہ نکاح ہوا ہے، لیکن میں ہار گئی ہوں۔ میں آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی زوجیت کے لیے راضی نہیں کر سکی۔ وہ وہیں بیٹھ کر بلک بلک کر رونا چاہتی تھی۔ 19 سال کی لڑکی نانی کی بات مان کر 35 سالہ شجاع سے دوسری شادی کر چکی تھی۔ اب اپنے فیصلے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ کیا یہ سب اسی طرح رہے گا؟ روتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کیا اس کی زندگی ہمیشہ دوسرے کی باتوں کو مانتے ہوئے گزرے گی؟ وہ یہی سوچنے لگی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی، لیکن اگلی صبح اسے ایک بار پھر سے ہمت کرنی تھی، کیونکہ وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نے نانی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس حویلی کو ضرور وارث دے گی، اور وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ وہ جو رات کو دیر سے سویا، اچانک سے اس دستک پر اٹھ بیٹھا اور فوراً سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو سامنے یشما تیار کھڑی نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم کہتے ساتھ ہی وہ اندر آ گئی، اور وہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتا رہا۔ تم کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہو؟ دروازہ بند کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت کہاں ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ میرا کمرہ ہے۔ میں رات کو مصلحت کے تحت چلی گئی تھی، کیونکہ میں لڑائی کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتی، لیکن اب مسئلہ میری عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت کا بھی ہے۔ اگر مجھے کسی نے اپنے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ خاص طور پر نانی جان۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ شجاع اس لڑکی کی مستقل مزاجی دیکھ کر شدید حیران ہوا، اور پھر کچھ سوچ کر وہیں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نیندیں اب صحیح معنوں میں اڑ چکی تھی۔ ناشتہ بناؤں آپ کے لیے؟ کیا کھائیں گے ناشتے میں؟ مسکرا کر اس کے قریب آئی۔ شجاع نے منہ پھیر لیا اور پلنگ پر لیٹ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ میں اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتا، سارا کو پتہ ہے میری ساری روٹین، تم اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، وہ زہر آلود لہجے میں بولا تو ایک لمحے کے لیے یشما کے دل پر زور سے چوٹ پڑی۔ میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے آپ جاگ تو گئے ہیں، میرے ساتھ ناشتہ کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر کچن میں چلی آئی۔ آنسو کی آنکھوں میں بہہ رہے تھے۔ اور کتنا گراؤ کہ خود کو تم اس کی نظروں میں؟ اندر سے آواز آئی جسے اس نے خاموشی سے برداشت کیا۔ میں یہاں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، اور مجھے وہی کرنا ہے جو یہاں کے مالکن چاہتی ہیں۔ اس نے خود کو سمجھایا اور جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے۔ ملازمہ سے اس نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ناشتے میں انڈا پراٹھا کے ساتھ چائے لیتا ہے۔ وہ فوراً سے ناشتہ بنا کر 15 منٹ کے اندر اس کے پاس گئی۔ یہ لیجئے، گرم ناشتہ کیجئے۔ وہ اسے محبت سے پراٹھا بنا کر دیتے ہوئے کہنے لگی۔ شجاع کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا؟ میں سارا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتا، آئی سمجھ تمہیں؟ اس نے اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو اس زور سے دھکیلا کہ پورا کمرہ کانچ سے بھر گیا۔ ٹرے گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ چائے کا مگ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ دوبارہ خاموشی سے اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور یشما میں دھندلاتی ہوئی نگاہوں میں کمرہ صاف کرنے لگی۔ کانچ سمیٹتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں بھی کانچ کے کچھ ٹکڑے چبھ گئے۔ درد کی ایک کرا اس کے منہ سے نکلی، لیکن اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے اس گھر میں موجود تھی۔ میں ایک نہ ایک دن آپ کے دل میں ضرور جگہ بناؤں گی، اس لیے نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اس حویلی کو وارث دینا ہے اور اپنے وعدے کو نبھانا ہے۔ اس نے ایک نظر شجاع پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گئی، جہاں اس کا سامنا نانی جان سے ہوا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے پوچھا۔ اس نے اپنے اندر ڈھیروں آنسو اتارے۔
وہ انہیں کیا جواب دیتی کہ وہ ان کی دی گئی محبت کا قرض اتار رہی ہے اور بری طرح ذلیل ہو رہی ہے۔ جی نانی جان، سب خیریت ہے، اس نے مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیا۔ مجھے تم پر یقین تھا کہ تم اس کا دل مول لوگی۔ عرصہ ہو گیا اس گھر میں بچے کی کلکاری نہیں گونجی، اور وہ جھلا تو یہ تک سوچ بیٹھا تھا کہ وہ بچہ اڈاپٹ کر لے گا۔ جب دوسری شادی کی خدا نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر اولاد کے لیے دوسروں کے در پر کیوں جانا؟ نانی جان اسے آہستہ آہستہ کر کے سمجھانے لگی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے ہی انکاری ہے تو کھجا کر وارث پیدا کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مرنے لگے جسے اس نے سرت سے چھپا لیا۔ وہ کسی طور پر بھی نانی جان پر یہ آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے۔ وہ اس کا مجازی خدا اسے اس کا رتبہ دینے کو تو دور کی بات ہے، اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں ذرا شجا کے لیے چائے بنا لوں، کہتے ساتھ ہی وہ بہانہ بنا کر وہاں سے کھڑی ہوگی، ورنہ ضبط کا بندھن ٹوٹ جانا تھا اور نانی جان کو ساری اصلیت پتہ چل جانی تھی۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور وہ مسلسل کچن میں کھڑی ہو کر اس گھنٹی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ صغیرہ، دیکھو ذرا کون ہے، بار بار گھنٹی بجتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اس وقت اپنے میکے میں موجود تھی۔ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں آ گئی۔ بی بی جی، آپ کی حویلی سے فون آیا۔ یہ سنتے ہی سارا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک سے گئے۔ حویلی سے آئے ایک دن ہی تو ہوا تھا، تو پھر حویلی سے فون کیوں آ رہا تھا؟ وہ فوراً سے دوڑ کر وہاں لاؤنج میں آئی، صوفے پر رکھا فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ دوسرے ہی لمحے اسے سرگوشی سنائی دی۔ بی بی جی، میں ہوں، وہ سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی۔ کون تم؟ نام تو بتاؤ، ایسے تھوڑی پہچانوں گی تمہیں۔ فون پر وہ جھنجھلائی۔ ویسے بھی وہ جس حالت میں یہاں آئی تھی اس کے ذہن پر ایک بھاری بوجھ سا تھا۔ وہ بار بار کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ معاملہ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بی بی جی، آپ کو اس لیے تو یہاں میکے بھیجا گیا ہے کہ بی جان اپنی بات پر عمل کر سکیں۔ یہ سنتے ہی وہ حیران ہوئی۔ کس بات پر عمل؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کھل کر کہو نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور ٹہل کر بات کرنے لگی۔ بی بی جی، وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا، شجاع صاحب نے شادی کر لی ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا وجود دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ گئی تھی کہ یہ فون کس کا ہے۔ یہ اس کی اپنی وفادار ملازمہ سائرہ کا فون تھا، جو اسے حویلی میں ہونے والے اہم واقعے کے متعلق بتا رہی تھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی، لیکن اس کی والدہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ وہ یقینی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ امی شجاع نے مجھ سے بے وفائی کر دی ہے۔ امی شجاع نے شادی کر لی ہے۔ امی ان لوگوں نے اس لیے مجھے یہاں بھیجا۔ میں واپس جاؤں گی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں ان کی طلاق کرواؤں گی۔ وہ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ میں ان کی بیوی ہوں، اولاد نہیں دی اللہ نے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مجھ پر سوتن لائیں گے؟ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور اپنی والدہ کی باہوں میں بلک رہی تھی۔ صبر کرو میری بیٹی، صبر کرو، دوسری شادی گناہ نہیں ہے، مرد کو اس کی اجازت ملی ہوئی ہے، اس کی والدہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امی، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اللہ نے اسے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو اس کی حالت کے بہترین عکاسی تھے۔ تم اسے نہیں روک سکتی بیٹا، اولاد نہ ہونے کی بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا، یہ بات تم بھی جانتی اور پوری دنیا جانتی ہے۔ کوئی بھی اس کے اس فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، صرف اور صرف تمہیں ہی باتیں سنائی جائیں گی کہ تم اس کی اولاد چاہتی ہی نہیں ہو۔ اس کی والدہ نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ اولاد نہ ہونا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان اس عورت کا ساتھ چھوڑ دے جو پچھلے 6 سالوں سے اس کے ساتھ ہے، اور 6 سال کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے، انتظار تو کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ رو رو کر خاموش ہو چکی تھی اور گہرے صدمے کے زیر اثر تھی۔ اسے 1 ہفتے پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب وہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، بی جان اس کے برابر میں بیٹھی شجاع کو سیڑھیاں اترتے دیکھنے لگی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ سارا، شجاع کے لیے چائے لے کر آؤ۔ انہوں نے اسے کہا تو وہ حیران کن نگاہوں سے بی جان کو دیکھنے لگی۔
لیکن اگلے ہی لمحے ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ ادھر بیٹھو شجاع، میری بات سنو، اب بس بہت ہو گیا۔ 6 سال سے میں انتظار کر کر کے تھک چکی ہوں۔ تم نے مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی۔ کل مجھے سمیرا سے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ بچہ گود لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ وہ کڑی نگاہوں سے شجاع کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی دادی سے کہنے لگا۔ وہ انتہائی کم عمری میں یتیم ہو چکا تھا جب اس کی دادی نے اسے اپنی آغوش میں بھر کر پالا، اور اس کی شادی اس کی پسند سے دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی سارا سے طے کر دی۔ لیکن بدقسمتی سے 6 سال تک ان کے درمیان اولاد نہیں ہوئی۔ جھوٹ مت بولو، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہی بات ہے۔ یہ سارا جو میگزین لے کر بیٹھی ہوتی ہے نا، میں نے اسے پڑھا ہے۔ اتنی بھی جاہل نہیں ہوں۔ ان لوگوں کے نمبر تلاش کر دیا جو اپنا بچہ دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ تم دونوں نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ وہ انتہائی غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، بس اب بہت ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ شجاع انہیں کچھ کہتا وہ کھڑی ہو گئی اور فیصلہ کن انداز میں شجاع کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم بچہ گود نہیں لوگے بلکہ تمہارا اپنا بچہ ہوگا، اس حویلی کا وارث پیدا ہوگا۔ انہوں نے پاس سے گزرتی یشما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گزر کر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہوا، مذاق ہی سمجھتا رہا۔ تم دوسری شادی کرو گے اور اس حویلی کو وارث دو گے۔ شجاع کے سر پر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ گر پڑے۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے ششت نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ کچن سے نکلتے ہوئے سارا نے بی جان کی یہ بات سنی اور اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ پچھلے 6 سال سے تم دونوں بچے کے لیے کوشش کر رہے ہو، میں یہ بات جانتی ہوں، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اس گھر میں بچہ گود نہیں لیا جائے گا بلکہ تمہارا خود کا بچہ پیدا ہوگا۔ وہ یہ دوسری شادی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تمہیں میری بات ہر حال میں ماننی ہوگی۔ بی جان نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سارا نے آگے بڑھ کر احتجاج کیا۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی کر لو، کیونکہ اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ میں اپنے بیٹے کا سونا آنگن ہرگز نہیں دیکھ سکتی، اور یہ بات تو ہرگز نہیں برداشت کر سکتی کہ سونے آنگن میں کسی اور کا بچہ گھومے۔ میرے بیٹے کا اپنا وارث ہوگا اور میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ تم دونوں جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لو۔ انہوں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ان کے جذبات کو سراسر انداز کر کے وہاں سے چلی گئی۔ سارا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر شجاع کو دیکھا۔ شجاع فوراً سے آگے آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ تم۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بس بی جان کبھی کبھی ایسی ہی باتیں کرتی ہیں۔ تم اپنا دل مضبوط کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور نہ تم پر سوتن لاؤں گا۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں یار۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کے بال سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ اپنی بات سے پھر تو نہیں جائیں گے نا؟ سارا نے لہجے میں بے یقینی سے کہا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا آئے، لیکن بی جان کا لہجہ بھی اٹل تھا، جانتے تھے کہ وہ اپنی بات سے نہیں پھر سکتی۔ تو مجھ پر یہ یقین رکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ سارا، حوصلہ رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ 6 سالوں میں کبھی دوسری شادی کا نام لیا جو اب کروں گا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر جذب سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سارا کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ آپ کی بات پر مجھے یقین ہے، بس آپ مجھے دھوکہ مت دیجیے گا، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ شجاع نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں دھوکہ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شادی کی ہے، تم سے کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ زندگی ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش لے کر آنے والی ہے۔ گاڑی کا دروازہ تیزی سے کھلا اور وہ دوڑتے ہوئے اپنا سامان گاڑی میں ہی بھول کر اندر چلی گئی۔ وہ اندر آئی تو اس کے پاس کچھ بھی نہ دیکھا۔ لاؤنج میں بی جان کے ساتھ اور بھی بہت سی مہمان عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے جب سے یہ خبر ملی تھی کہ شجاع نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ فوراً سے اپنے میکے سے نکلی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ بی جان نے
اسے اسی وقت اس کے میکے کیوں بھیجا؟ وہ روتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تمام خواتین نے دیکھا اور بی جان سے پوچھا کہ سارا کو نہیں پتا تھا کہ شجاع دوسری شادی کر ہے؟ اس کی حالت تو بتا رہی ہے کہ اسے چھپایا گیا۔ بی جان نے ایک نظر روتی ہوئی سارا پر ڈالی۔ اسے سب پتا تھا، میں نے اس کے سامنے ہی شجاع سے کہا تھا کہ تم دوسری شادی کرو گے۔ اب اگر یہ فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی تو یہ اس کا اپنا درد سر ہے۔ بی جان اس وقت کسی سنگ دل انسان کی طرح وہاں بیٹھی عورتوں کو مطمئن کر رہی تھی۔ سارا دوڑتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہوگی وہ لڑکی جس سے تم نے دوسری شادی کی ہے؟ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ تم مجھ پر سوتن لے آؤ گے۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر ثابت کر دیا کہ تم مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر زور زور سے دروازے پر دست کر دی۔ دروازہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھل گیا۔ وہ ایک دم سے دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شجاع اس وقت اپنے پلنگ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ سارا تم؟ وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ سارا یہ سب کچھ اسے علم ہو جائے گا، لیکن سارا کی نظریں شجاع پر نہیں تھی۔ اس کی نظریں صوفے پر بیٹھی یشما پر تھی۔ یشما بھی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ، تو تم ہو میری سوتن۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سارا بازی کرنے والی لڑکی میری سوتن بنے گی، میری پیٹھ پیچھے وار کرے گی، میرے سینے میں چھرا گھونپے گی، میرا گھر برباد کرے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ یشما کی طرف بڑھنے لگی۔ تم نے میرے ساتھ اپنے شوہر پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، تم نے میری شادی کو زنگ لگا دیا، وارث کے نام پر تم نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک جھٹکے سے وہ یشما پر جھپٹی تو شجاع نے فوراً سے اسے کمر سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ سارا میری بات سنو، سارا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر کہنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے شجاع کو اپنے ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم دونوں نے میری زندگی برباد کر دی، اور شجاع 6 سال تمہارے ساتھ میں نے زندگی گزاری۔ اب حویلی کے وارث کے لیے تم نے میری پیٹھ پیچھے یہ کام کیا۔ تم میرے میکے میں جانے کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ چلا چلا کر کہتی اس سے سوال کر رہی تھی۔ شجاع کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یشما نے آگے بڑھ کر شجاع کا دفاع کرنا چاہا۔ سارا کی حالت دیکھ خود اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ خود بھی بے حد مجبور تھی۔ تم چپ رہو، تم سے میں نے بات نہیں کی۔ اور تمہیں ایسی کون سی مجبوری پیش آ گئی کہ تم نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا؟ مجھے بتایا تک نہیں، میرے میکے میں جانے کا انتظار کرتے رہے اور میری پیٹھ پیچھے نکاح رچا لیا۔ شاباش ہے تم کو شجاع، شاباش ہے تم کو۔ تم نے میری 6 سال کی وفاداری کو من و مٹی تلے دبا دیا، اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ شجاع آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بی جان کی وجہ سے مجبور تھا سارا، یقین کرو، میں اس کے قریب تک نہیں گیا ہوں، میں اسے اپنی بیوی بھی نہیں مانتا۔ بی جان نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا۔ ایسے میں کیا کرتا؟ وہ بے بسی کی تصویر بنا کر سارا کو وضاحت دینے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے نا، تم نے نکاح کر لیا نا، اب تم ایک فیصلہ اور بھی کر لو، یا تم اسے رکھو گے یا تم مجھے رکھو گے۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور سنجیدہ لہجے میں اسے فیصلہ کرنے کا کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ بے بس سا کہنے لگا۔ اگر تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو اس کا مطلب ہے تم اسے چھوڑ سکتے ہو۔ تم اسے چھوڑ دو۔ یشما پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا کی طرف دیکھنے لگی۔ سارا باجی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا مت کریں پلیز، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے رونے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر شجاع نے اسے طلاق دے دی تو زندگی ایک بار پھر سے وہیں آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں پہلے کھڑی تھی، اور وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھی۔ شجاع سے شادی کسی معجزے سے کم نہ تھی، اور تم نے جو میری زندگی برباد کی ہے وہ سارا اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ آج رات تک تمہارے پاس وقت ہے، تم ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ مجھے نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھو، اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔
اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ شجاع وہیں بے بس اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا، اور یشما، وہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھی۔ وہ کم عمر سی لڑکی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اسی لیے میری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ بہت جلد میں تمہارے حوالے سے فیصلہ کروں گا، میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اپنے فولادی ہاتھ سے اس کی نازک سا کندھا پکڑا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی، یہ آپ مجھے کس امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ نانی جان، میں کہاں جاؤں گی، میں کیا کروں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر شکوہ کرنے لگی، لیکن وہاں اس کی شکایت سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی دوران اس نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس کی روح کو چیر دینے والا تھا، لیکن اسے اس فیصلے پر ہر حال میں عمل کرنا تھا۔ یہی کچھ سوچ کر جب طوفان تھما اور مہمان ولیمے کا کھانا کھا کر چلے گئے تو وہ سارا کے کمرے میں چلی آئی۔ سارا پلنگ پر ماتم زدہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اس کی حالت کی عکاسی دے رہے تھے۔ میں اندر آ جاؤں؟ سارا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، کچھ بھی نہ کہا۔ وہ اندر آ کر اس کے برابر میں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس بات سے بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے۔ اس نے تمہید شروع کی، شجاع کے لیے بھی یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ سارا نے زہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کاٹی۔ شجاع صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے فیصلہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ہر حال میں مجھے چنے گا۔ تم اپنی شکست مناؤ۔ سارا نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا تو وہ اپنے آنسو پیتی اپنے اندر ہمت جمع کرنے لگی تاکہ اسے اپنا فیصلہ سنائے۔ وہ ان دونوں کے درمیان کسی فٹ بال کی گیند کی طرح نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ہی چنے گی، اور میری یہی خواہش ہے کہ وہ آپ کو ہی چنے، لیکن میں آپ دونوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے آئی ہوں۔ اس نے بات شروع کرنے کی ہمت کر ہی دی اور آہستہ آہستہ اپنے فیصلے سنانے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسی دوران سارا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شجاع بھی اندر داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے کیا کم تم نے میری بیوی کو غم دیا ہے جو اب تم مزید اس کے دل توڑنے کے لیے یہاں آ گئی ہو؟ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ یشما کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی بار اس کے دل کے ٹکڑے ہوں گے، وہ سوچ بھی نہ سکی۔ تمام لوگ دوسری بیوی کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس مرد کو غلط کیوں نہیں سمجھتے جو دوسری شادی کرتا ہے؟ وہ سوچ کرے گی۔ میں نے سوچا ہے کہ وہ انہیں اپنا منصوبہ بتانے لگی۔ سارا اور شجاع ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اسے حیرانی بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ انہیں اپنا منصوبہ بتا چکی تو ان دونوں نے بیک وقت اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، دو دلوں کو ملانے کے لیے میں بس اپنا کردار نبھا رہی ہوں، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ان دونوں کی طرف بڑھایا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے، میں صرف زبانی کلامی بات نہیں کرتی۔ شجاع نے خالی خالی نگاہوں سے اس 19 سالہ لڑکی کو دیکھا جس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے ماتھے پر خوشی خوشی دوسری بیوی کا ٹیگ لگوا لیا۔ اب اس پر سائن کر دے، یہ ایک طرف سے ہمارے درمیان کانٹریکٹ ہی سمجھے۔ اس کانٹریکٹ پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، میں جلد ہی اسے کورٹ میں کسی اچھے وکیل سے لکھوا لوں گی، یوں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس نے وہ پیپر شجاع کے حوالے کیا۔ اس نے پہلے ہی اس پر دستخط کر دیے تھے۔ اس کے کہنے پر شجاع اور سارا نے بھی دستخط کر دیے۔ وہ یہ دیکھتے ہی وہاں سے فوراً سے نکل گئی۔ دل اس کا شدید آگ کی لپیٹ میں تھا، لیکن اس نے اپنے دل سے نکلتی اس آگ کو تمام لوگوں سے چھپا لیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہارا رونا دھونا؟ سارا نیچے آئی تو بی جان نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ انہیں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ان کے پیچھے ہی شجاع اور یشما بھی اتر رہے تھے۔ دعوت آئی ہے، شجاع میری بہن کے گھر سے آئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں شرکت کروں، لیکن میں اتنی دور نہیں جا سکتی۔ مجھے اپنے گھر کے سوا کسی کے ہاں مزہ نہیں آتا۔ بی جان نے ان کے سامنے اعتراف کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اور سارا شادی میں شرکت کرو۔ سارا نے شجاع کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے بی جان سے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر وہ خوش ہو گئی۔ بی جان، اس شادی میں نہیں بلکہ یشما اور شجاع جائیں گے۔ جہاں بی جان خوش ہوئی وہاں یشما کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ سارا باجی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تصدیق کے لیے آ گئی۔
نہیں سارا باجی، اس شادی میں آپ کو جانا چاہیے۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اس نے سارا کو حق دینا چاہا۔ نہیں، وہاں میرا کوئی کام نہیں، بلکہ شجا کو تمہیں سب کے سامنے متعارف بھی کروانا چاہیے۔ یشما نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں دکھ تو موجود تھا لیکن کہیں بھی طنز کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ اگر سارا کا یہ کہنا ہے تو میں ضرور یشما کے ساتھ جاؤں گا۔ شجا نے آگے بڑھ کر سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ بی جان، تو ان دونوں میں یہ تبدیلی دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یشما آؤ، میں تمہاری پیکنگ کر دوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں سے اوپر لے جانے لگی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اس کا بیگ نکالا اور اس سے کہا، تم اپنی پیکنگ کرو، واقعی تم ہی جاؤ گی، اور یہ میرا احسان مت سمجھنا۔ میں چاہتی ہوں تم جلد سے جلد اس حویلی کو وارث دے کر اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، تاکہ میں سکون کا سانس لے سکوں۔ سارا کا ارادہ سن کر اس کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے سارا کی بات کو اہمیت دی۔ سارا کا اشارہ کس طرف تھا وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اس نے اپنی پیکنگ مکمل کی۔ شجا کی پیکنگ میں کر دوں گی۔ اس نے معصومیت سے سارا سے پوچھا، نہیں تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ سفر میں کیا کیا پسند کرتے ہیں، کون کون سے کپڑے انہیں پہننا ٹھیک لگتا ہے؟ میں خود ہی پیکنگ کر دوں گی۔ تم جاؤ، جا کر نیچے اپنا بیگ پیک کرو اور گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرو۔ سارا نے اسے حکم دیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے آئی۔ اپنی نانی جان کے گلے لگی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ نانی جان اسے یہاں حویلی میں ہرگز نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی ماں سے ناراض تھی۔ ان کی بیٹی نے ان کی چاہت کے بغیر شادی کی، اور کچھ ہی عرصے میں ایک بیٹی کی ماں بننے کے بعد اس دنیا سے ایک حادثے کے دوران اپنے شوہر کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ آخر کار زمانے کے دباؤ کی وجہ سے نانی اسے اپنے گھر لے آئیں اور اس کی پرورش کرنے لگی، لیکن ان کی باتوں سے اسے صاف اور واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس بار بھی انہوں نے شجا اور سارا کے بچے کے لیے دوسری شادی کروائی تھی، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑا راز تھا جو صرف نانی اور یشما کے دل میں ہی چھپا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نانی اس سے محبت کا اظہار تو کرتی، لیکن اصل حقیقت مختلف تھی۔ یشما کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ ویسے بھی انہیں ان کی پرورش کا صلہ دینا چاہتی تھی، اس لیے مجبور ہو کر اس نے دوسری شادی کا ہار اپنے گلے میں لٹکا لیا، اور اب اس ہار سے اس کا گلا بری طرح دبا رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ اپنے رشتوں کی خاطر برداشت کر رہی تھی۔ اس بار تمہارے پاس اچھا موقع ہے، تم اسے خوب لبھانا۔ میں چاہتی ہوں کہ وارث جلد از جلد تشریف لے آئے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ نانی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نصیحت کی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی اور سارا کے حکم کے مطابق گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شجا نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے، اور وہ ان کے گاؤں سے 5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ موسم خطرناک تیور لیے ہوئے تھا۔ آسمان پر بادل نمایاں تھے۔ موسم بہت خراب دکھ رہا ہے۔ شجا نے بات چیت کا آغاز کیا۔ وہ جو گاڑی سے باہر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھے، اس کی بات پر اسے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، بادل چھائے ہوئے ہیں، لگتا ہے کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ اس نے بھی شجا کا ساتھ دیا۔ اس کے کانٹریکٹ کی وجہ سے شجا کا رویہ بھی اس سے بہتر ہو گیا تھا۔ گاڑی اپنے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی انہیں سفر طے کرنے کے صرف چند گھنٹے گزرے تھے کہ تیز بارش نے انہیں جھا لیا، اور اس قدر زور سے بجلی کڑکی کہ یشما، جو ویسے ہی ایسے موسموں سے خوف کھاتی تھی، ایک دم سے اچھل کر شجا کے کندھے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ شجا اس کے دل کی دھڑکنیں بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سائڈ پر روکی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اسے جھک کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس وقت اپنے مجازی خدا کے بے حد قریب تھی۔ وہ اس سے اس کی خبر پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایسے موسم میں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ خوف کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ بارش کی تیزی میں اضافہ ہو گیا، اور بجلی شدید کڑکنے والے انداز میں بار بار کڑک رہی تھی۔ ہولناک آوازوں نے یشما کا سانس بند کر دیا۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ شجا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھپ تھپا کر کہا، تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بارش ابھی گاڑی کے اندر بھی آ رہی تھی۔ کھڑکی اس نے کھلی رکھی تھی۔
ایک کام کرو، یہ کھڑکی بند کرو، تمہیں خوف کچھ کم محسوس ہوگا۔ لیکن وہ خوف کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ شجاع نے گاڑی کی کھڑکی بٹن دبا کر بند کر دی اور آگے بڑھ کر اسے سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ یہ حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے، ویسے بھی موسم خراب ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے، گھپ ہو رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ احتیاطی تدابیر ٹھیک رہتی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ تم اب تک کانپ رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد جب اس کی نظر یشما پر پڑی تو وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم چاہو تو میرا ہاتھ تھام سکتی ہو، میں ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، چاہو تو میرا کندھا پکڑ سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، وہ اس سے آفر کر رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ فکر مندی سے نیچے اترا اور گاڑی کو دیکھا تو بس ظاہر کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن گاڑی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ اتنی دیر میں یشما بھی اتر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں بند ہو گئی؟ یہی تو مجھے نہیں پتا گاڑی بند کیوں ہو گئی۔ وہ اسے پاس نظر دوڑا کر دور اسے گھروں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں بجلی موجود ہے۔ چلو کسی کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، کیا پتا کوئی مکینک وغیرہ کا انتظام ہو جائے۔ ہم تقریباً اس گاؤں کے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہیں، لیکن یہ آدھا گھنٹہ بھی موسم میں پیدل چلنا بہت دشوار ہوگا۔ چلو آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، لیکن کیچڑ اور گہرا زیادہ تھا۔ یشما پہلی بار ان راستوں پر چل رہی تھی، اسے چلنے میں بہت مشکل پیش آنے لگی۔ شجاع نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس سے کافی دور تھی۔ اوف، کیا ہو گیا ہے؟ جلدی قدم بڑھاؤ نا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ چل نہیں پا رہی۔ وہ دوبارہ سے اس کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے پہلے ہی کہہ دیتی، تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ ان راستوں پر چلتے ہوئے ایک طرف آ گئے جہاں بہت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گھر پر انہوں نے دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت اور اس کا شوہر نکلا۔ ہم یہاں راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ میری بیوی ہے۔ اس بات پر یشما نے ایک نظر اپنے ساتھ موجود اپنے مجازی خدا شجاع کو دیکھا۔ دل میں ایک محبت کی کلی کھلی، لیکن پھر جلد ہی مرجھا گئی۔ کس محبت کی کوئی منزل نہیں تھی۔ کیا ہم آپ کے گھر میں پناہ لے سکتے؟ وہ ان بوڑھے جوڑے سے پوچھنے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، اندر آ جائیں، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے یشما کے ہاتھ میں مہندی دیکھی تو مسکرا کر پوچھنے لگے۔ جی ہاں، تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو وہ کمرہ دیتے ہیں جس میں ایک پلنگ ہے، اور وہ اچھا خاصا بڑا کمرہ ہے۔ ہم دوسرے کمرے میں ٹھہر جائیں گے جہاں الگ الگ پلنگ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ تو میاں بیوی ہے نا، اکثر جب مسافر آتے ہیں راستہ بھٹک جاتے تو ہم انہیں دوسرا کمرہ دیتے ہیں، وہ مسکرا کر کہنے لگے۔ یشما کو بے تحاشا شرم سی آئی۔ وہ اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر، یہ سوچ کر ہی اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے جوڑے نے ان دونوں کو گرم لحاف بھی فراہم کیا۔ یہ کیا ہے؟ تو ایک ہی رضائی ہے؟ شجاع دیکھتے ہی بڑبڑانے لگا۔ یشما کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اسے آپ ہی اوڑھ لیجیے گا، مجھے ویسے بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، وہ کہنے لگی۔ شجاع تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ وہیں بستر پر لیٹ گیا۔ البتہ وہ کنفیوز سی کھڑی رہی کہ کیا کرے۔ اب تم وہاں کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ ادھر آ جاؤ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اب ساری رات بیٹھ کر کیا مراقبے ہی کرتی رہو گی؟ سو جاؤ۔ اس نے رخ پھیر کر اپنی رضائی خود پر اوڑھ لی۔ یشما نے یہ دیکھا تو ڈرتے ڈرتے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ ان کے دونوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ وہ نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا، لیکن اس موسم میں یشما کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے برستے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف دھند سی چھائی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے بجلی پہ گرج رہی تھی۔ اسی دوران ابھی انہیں بستر پر لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ بجلی بند ہو گئی۔ ہر طرف خوب اندھیرا چھا گیا۔ ایسے میں صرف کھڑکی سے نظر آتی بجلی کی کڑک یشما کے وجود اور اعصاب پر ہتھوڑا برسا رہی تھی۔ سنیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے اندھیرے میں اس کا کندھا ٹٹول کر کہا۔ کیا ہوا ہے؟ سو جاؤ نا، اندھیرا ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا یہاں پر، وہ نیند میں خمار آلود آواز میں کہنے لگا۔
اگر زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لے کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف کیا تو یشما نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس وقت قدرے نزدیک ہوئے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ لائٹ آ گئی اور شجاع کی نظر اس کے خوبصورت سے حسن پر پڑی۔ اس کی پلکیں جھکانا، بار بار پلکیں اٹھا کر دیکھنا۔ شجاع اپنے دل پر قابو نہ رکھ پایا اور اپنی باہوں کے اثار میں اسے لے لیا۔ زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو میرے سینے پر بھی سر رکھ کر سو سکتی ہو۔ اس نے یشما کے کان میں سرگوشی کی تو یشما کا دل دھڑکنے لگا۔ لمحہ وہ آن پہنچا تھا کہ جب وہ ایک دوسرے میں گم ہونے والے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان دیوار گھرتی چلی گئی۔ بوڑھے جوڑے کی دی گئی ایک رضائی نے ان دونوں کو قریب لانے میں کافی مدد کی، اور یوں وہ دونوں صحیح معنوں میں شادی کے مقدس بندھن کو نبھا رہے تھے۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ انہیں گئے ہوئے مسلسل 6 دن ہو چکے تھے کہ جب سارا کا فون آیا اور اس نے شجاع سے شکوہ کیا کہ وہ اسے بھول ہی کیا۔ نہیں میری جان، تمہیں نہیں بھولا، بس ہم آج ہی نکل رہے ہیں، بلکہ شام کو تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس نے محبت سے اسے کہا تو یشما نے فون مانگا۔ مجھے بھی بات کرائے نا سارا آپی سے، اس نے کہتے ساتھ ہی فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سارا آپی، ہم آج آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ محبت سے اسے پوچھنے لگی تو سارا نے ایک لمحے کے لیے اپنے کان سے فون ہٹا کر دیکھا۔ یہ لڑکی تھی یا کوئی چٹان جس نے اپنا دل اتنا بڑا کر لیا تھا؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنا لہجہ ممکنہ حد تک نرم بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بھلا وہ اپنی سوتن سے کیسی نرمی سے بات کر سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ اس نے فون کاٹ دیا لیکن یشما کے بارے میں سوچنے سے خود کو نہ روک سکے۔ وہ واقعی میں ہیرا تھی اور وہ دونوں مل کر اسے مٹی میں رول رہے تھے۔ اسے اس وقت کم از کم اپنا مجرم دکھائی دینے لگا۔ وہ اگلی صبح تشریف لے آئے اور ناشتے کی میز پر وہ نیچے دادی نے گلا کھنکار کر سارا سے جگہ دینے کا کہا۔ اس نے بھی حق ہے کہ یہ اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھے۔ انہوں نے کہا تو سارا نے ایک نظر شجاع پر ڈالی، کرسی چھوڑ کر کھڑی ہونے لگی۔ ارے نہیں نہیں سارا باجی، آپ کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ آپ کی جگہ اور ہمیشہ رہے گی۔ نانی، کیا فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں یا ان کے سامنے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس نے مسکرا کر سارا کا مان رکھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ جانے وہ کس مٹی سے بنی تھی اور وہ اسے ابھی تک قبول نہیں کر پائی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے شجاع کی باری مقرر کر لی اور یہ بی جان کے حکم کے مطابق طے پایا تھا۔ سارا اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ اس کا دوپٹہ چولہے کے پاس لہرانے کی وجہ سے آگ پڑ چکا ہے۔ یشما اپنا فون لیے اندر آئی کہ شجاع کی کال آ رہی ہے اور وہ سارا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سارا باجی، وہ چلائی اور اس نے آگے بڑھ کر سارا کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا، لیکن آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اپنے کپڑوں میں تھوڑی ہی دیر میں آگ لگ گئی۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہوئے۔ اللہ اکبر اس کے منہ سے بلند ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے چولہا بند کیا اور وہاں رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے کپڑوں پر گرایا، لیکن آگ پھیل چکی تھی۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ تمام گھر والے جمع ہو گئے۔ یشما کا ہاتھ اور پاؤں بری طرح جھلس گیا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شجاع کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ کم عمر سی لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، اپنی خدمتوں سے، اپنی عادتوں سے اور سارا کو ہر کام میں آگے رکھنے کی وجہ سے۔ سارا رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بی جان کے تیور چڑھے، ضرور اسی نے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اب اگر اس سے کچھ ہوا تو میں سارا کو نہیں چھوڑوں گی۔ سارا ششت نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ میں کیوں اس کی جان لوں گی؟ اس نے تو البتہ میری جان بچائی ہے اور اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ مجھے علم بھی نہیں تھا کہ میں جل رہی ہوں۔ اسی وقت کچن میں آئی، مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ اسے یشما کی خلوص نیت کا اندازہ ہو گیا اور اس نے اسے بچانے کے لیے خود پر یہ عذاب جھیل لیا۔ وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر شجاع کو پکارا۔ شجاع صاحب، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سارا نے فوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ تم بی جان، اس نے ہاتھ پکڑ کر وہیں بٹھا دیا۔ تم یہیں بیٹھو، اسے موت کے منہ میں تو پہنچا دیا، اب اور کیا چاہتی ہو؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شجاع کو دیکھتی رہی۔ شجاع نے بھی اپنا رخ پھیر لیا اور ڈاکٹر کے ساتھ چلایا۔ دیکھیں، ان کا ہاتھ اور پیر جھلس گیا ہے،
50 ڈگری برن پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی دوائیاں ہیوی نہیں دے سکتے۔ کیوں ڈاکٹر، آپ ہیوی دوائیاں کیوں نہیں دے سکتے؟ شجاع نے حیرت سے پوچھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ یہ سنتے ہی شجاع کے چہرے پر بے یقینی اس کی کیفیت پھیل گئی۔ 6 سال بعد اسے یہ خبر سننے کو مل رہی تھی۔ وہ کیسے نہ خوش ہوتا؟ وہ وہیں سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، لگتا ہے آپ کو یہ خوشخبری کافی سالوں بعد ملی ہے۔ اس نے مسکرا کر ڈاکٹر کو دیکھا اور فوراً سے بھاگتا ہوا بی جان کے پاس آیا۔ بی جان، سارا، اللہ نے ہماری سن لی ہے، اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا شجاع؟ یشما ٹھیک تو ہے نا؟ شجاع کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی۔ یشما بالکل ٹھیک ہے، بس اس کے زخموں کا علاج چل رہا ہے، 1-2 دن میں اسے چھٹی بھی مل جائے گی۔ لیکن ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی سارا دنگ رہ گئی اور بیجا نے آگے بڑھ کر شجاع کو گلے لگا لیا۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اس خبر کے لیے میں پچھلے 6 سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہی یشما ماشاءاللہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے گی۔ میں ابھی صدقہ دے کر آتی۔ وہ وہاں سے چل دی۔ شجاع آہستہ آہستہ سارا کے پاس آیا۔ تم خوش نہیں ہو اس خبر سے؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں خوش ہوں، اس نے کہا، لیکن اسے اپنی آواز پر خود بھی یقین آیا۔ اس خبر کے ساتھ آپ اسے کانٹریکٹ بھی یاد دلا دیجیے گا۔ شاید یشما کو خود بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی، سارا نے کہا اور اٹھ کر وہاں سے گیلری کے پاس آ گئی۔ آنکھ اٹھا کر اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں یشما سے حسد نہیں کرتی، لیکن یہ خوشیاں تو میرے حصے میں بھی لکھ سکتا تھا نا۔ نہ جانے کیسی آزمائش ہے۔ وہ وہیں رونے لگی، یہاں تک کہ اس کے آنسوؤں سے اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے یشما کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور یہ خبر تمہارے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن تمہیں اندر تک اپنی کمی کا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، انشاءاللہ وہ بچہ تمہارا ہی ہوگا، تمہاری ہی گود میں آئے گا۔ یشما نے کہا تو ہے کہ وہ کانٹریکٹ پر عمل کرے گی اور بچہ ہونے کے بعد وہ مجھ سے طلاق لے کر ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ تم اسی لیے تو اس کے اور میرے ساتھ کے لیے راضی ہوئی ہو۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے مڑ کر شجاع کو دیکھا اور اس کے گلے لگی۔ کچھ بھی نہ کہا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر نے دوبارہ سے شجاع کو بلایا۔ آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ سارا کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کر یشما کے پاس آیا۔ کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر آئے بال کو پیچھے کیا، محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ بہت مبارک ہو تم۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ کس بات کے لیے؟ تمہیں نہیں پتا تم ماں بننے والی ہو؟ حیرت سے یشما کی آنکھیں پھیل گئی۔ اچھا، واقعی؟ مجھے شک تو تھا، لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا۔ آپ کو یہ ڈاکٹرز نے بتایا؟ ہاں، ڈاکٹر نے بتایا۔ کہہ رہے تھے کہ ویک پریگننسی ہے، بہت خیال رکھنا ہوگا، بیڈ ریسٹ دینا ہوگا۔ وہ رونے لگی۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ احساس شدت سے ہوا کہ اب اس کا اور شجاع کا ساتھ صرف چند مہینوں پر مشتمل ہے۔ تم رو تو نہیں، بچے کی صحت پر اثر پڑے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو صاف کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 2 دن کے بعد وہ گھر آئی۔ شجاع برابر اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتا رہا، اسے بیڈ ریسٹ دیا ہوا تھا۔ سارا خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ یشما کی خدمت کر رہی تھی۔ اسے ناشتہ، کھانا، سب کچھ پلنگ پر مل رہا تھا۔ سارا باجی، میری بات سنیں۔ اس کی پریگننسی کا آخری مہینہ چل رہا تھا جب اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ نے میری بہت خدمت کی ہے، آپ کا پورا حق ہے کہ یہ بچہ آپ کا کہلایا جائے۔ آپ کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اور میں اپنے وعدے پر ضرور عمل کروں گی۔ میں آپ دونوں کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ سارا مسکرا بھی نہ سکی، وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب شجاع باپ بنا۔ یشما نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ تمام لوگ بہت خوش تھے۔ حویلی میں بڑی بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ بچی کی پیدائش کو 3 دن گزر گئے۔ بچی کے پیدا ہوتے ہی یشما نے
بچی کو سارا کی گود میں دے دیا۔ اب یہ آپ کی ہوئی، اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، آج سے اس کا دھیان بھی آپ ہی رکھیں گے۔ اس نے بچی کو سارا کی گود میں دیا تو وہ حیرت سے یشما کو دیکھنے لگی۔ شجا نے مسکرا کر اس کی بات کی تعریف کی۔ ظاہر ہے یہ چلی جائے گی تو یہ ہم دونوں کی بیٹی کہلائے گی نا؟ نہیں، میں کسی کی ماں پر یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ سارا نے فوراً سے چھوٹی سی بچی کو دوبارہ یشما کی گود میں ڈال دیا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، اس پر صرف اور صرف یشما کا حق ہے۔ میں اس کی بڑی ماں ضرور کہلاؤں گی، لیکن اس کی اصل ماں کا لقب صرف یشما کے پاس ہی رہے گا۔ میں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی۔ سارا نے روتے اسے گلے لگا لیا۔ وہ حیران تھی، وہ پوری بدل چکی تھی، اور روتے ہوئے وہ بار بار یشما سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے۔ اس نے ہمیشہ اسے سرد رویہ رکھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں سارا آپ؟ میں نے آپ کو کبھی مجرم نہیں سمجھا، بلکہ مجھے تو آپ نے دکھائی دینے لگا۔ آپ کے سامنے ایک اہم راز رکھنے جا رہی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ شادی کرنی پڑی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بی جان نے میری پرورش کی اور میرے ددیال والوں سے میرا ناطا بالکل ختم ہو گیا، لیکن جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے آوارہ چچا نے اپنے نشئی بیٹے کے لیے مجھے مانگ لیا۔ یہی وہ موقع تھا جس نے بی جان سے یہ فیصلہ کروایا، آپ کی دوسری بیوی بننا پڑا، ورنہ میں کبھی آپ دونوں کے بیچ میں نہ آتی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے پرس سے ایک کانٹریکٹ نکالا۔ اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ مسکرا کر کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ ہاسپٹل میں ہی بیٹھے بیٹھے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ شجا، آپ اپنا کام کر دیجئے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ شجا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یشما کی طرف دیکھا، پھر وہ سارا کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ یشما، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس نے آگے بڑھ کر یشما کا ہاتھ تھاما۔ میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ ایک بچی کو اس کے باپ سے محروم کروں، بچی کو اس کی ماں سے محروم کرو۔ میں ہوتی کون ہوں درار ڈالنے والی؟ تم اس کی بیوی ہو، اس کی بیوی رہو گی۔ وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، اور یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ میں بڑی ہوں یشما، تمہیں میرے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا۔ سارا نے آگے بڑھ کر اسے ایک بار پھر سے گلے لگا لیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اب اسے قبول کرنا ہے جو حقیقت ہے، اور میں اس حقیقت کو قبول کر چکی ہوں۔ تم میرے شوہر کی دوسری بیوی ہو اور اس کے بچے کی ماں ہو، اس سے زیادہ میرے لیے اور کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی۔ سارا کے چہرے پر پہلی بار سکون کی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اچھا، اب تم دونوں باتیں بعد میں کرو، ذرا باہر کے انتظام دیکھ کر آتی ہوں۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، انہیں ذرا مٹھائیاں وغیرہ بانٹ دو۔ وہ کہہ کر جیسے ہی آگے بڑھنے لگی تو ایک دم سے اسے چکر سا آیا۔ اس نے فوراً سے وہاں دروازہ تھام لیا۔ کیا ہوا سارا؟ شجا فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شجا نے فوراً سے برابر والے بیڈ پر ہی سارا کو لٹا دیا۔ ان کا پریشر کافی لو تھا۔ ہم ڈرپ لگا چکے، اسے ہمیں 2-3 ٹیسٹ بھی کرنے ہوں گے۔ ڈاکٹر آئیں گی تو ہی کچھ کہہ سکیں گے۔ تھکن کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا شاید۔ یشما نے آگے بڑھ کر تشویش سے سارا کو دیکھا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر بھی تشریف لے آئی۔ اس نے چیک اپ کیا، مسکرا کر شجا کو دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کو ایک اور خوشخبری سناتی ہوں۔ آپ کی مسز پریگننٹ ہے، اور یہ خبر ایسی تھی جس نے شجا کو جلتے ہوئے دل پر بھی مرہم رکھا تھا۔ اور سارا نے ہوش میں آتے ہی جب یہ خبر سنی تو رو پڑی۔ وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ شجا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم نے ایک بہترین فیصلہ کیا، دیکھو اللہ نے فوراً تمہیں کیسے نواز دیا۔ تم نے اپنا دل بڑا کیا، اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ یشما نے بھی اتر کر اسے گلے سے لگا لیا۔ سارا باجی، اب میری باری ہے آپ کی خدمتیں کرنے کی۔ انشاءاللہ میں بچی کو بھی دیکھوں گی اور آپ کی خدمتیں بھی کروں گی۔ اس نے سارا کا ہاتھ چوم کر کہا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ اتنی دیر میں بچی کے رونے کی آواز آئی تو سارا نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج مجھے تم لوگ خوشباش اور مکمل نظر آ رہے ہو۔ بی جان بھی اندر آ چکی تھی، ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سارا کو گلے سے لگا لیا۔ انسان جب اپنا دل بڑا کرتا ہے تو اللہ بھی اسے نواز دیتا ہے۔ تم اس کی عملی مثال ہو۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بہت سی نیک دعائیں اس کے ہمراہ کی۔ تمام لوگ خوش تھے۔ خوشیاں ان کے دروازے پر دستک دے کر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں ڈیرے ڈال چکی تھی۔ وہ تینوں گھر آئے اور اپنے ساتھ ایک ننھا سا مہمان لائے تھے۔
اور ایک اور مہمان کی خوشخبری بھی لے کر حویلی کے اداس در و دیوار میں رنگ بھرنے کے لیے آئے تھے۔ کچھ سالوں بعد سارا صحن میں یشما کے سر میں تیل لگا رہی تھی کہ جب اچانک سے یشما کی بیٹی، جس کا نام سمیرا تھا، بھاگتے ہوئے سارا کے پاس آئی۔ سارا امی، سارا امی، عادل مجھے مار رہا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے عادل، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو مارنے کی؟ وہ اسے فوراً سے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے 2 سالہ بیٹے کو سر پر پہنچ کر اس پر مصنوعی غصہ کرنے لگی۔ اتنے مجھے مالا ہے۔ وہ اس کی توتلی زبان پر مسکرا کر رہ گئی، پھر دونوں بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور گول گول گھومنے لگی۔ یشما اور شجا نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا اور اس منظر کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ ان کی فیملی مکمل ہوئی۔ سارا نے اسے قبول کر لیا۔ کانٹریکٹ شجا پھاڑ چکا تھا اور اب وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ حویلی کا آنگن بچوں کی کلکاریوں سے گونج اٹھا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔